بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ پر خدا کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ لاکھوں فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں جو 1 سے 10 ذوالحج کو 11 بار یہ سورت پڑھ لیتا ہے۔ اس کے گھر پر رزق، دولت اور نور کی بارش ہوتی ہے۔ محترم عزیزو، آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا روحانی عمل لے کر آئے ہیں جو صرف ایک عمل نہیں بلکہ ایک مجرب خزانہ ہے۔ ایک ایسا خزانہ جس کی برکت سے نہ صرف رزق کے دروازے کھلتے ہیں بلکہ دل کا سکون بھی ملتا ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا طاقتور وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جس کی طاقت اور اثر کو بیان کرنا مشکل ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو غربت کو دولت میں بدل دیتا ہے، مانگنے والے کو دینے والا بنا دیتا ہے اور اندھیری زندگی کو روشنی سے بھر دیتا ہے۔ آپ کا دل ٹوٹ چکا ہے، قرض کے بوجھ سے جینا دوبھر کر دیا ہے، دوستوں اور رشتہ داروں سے مانگ کر گزارا کرتے کرتے آپ کا وقار بھی ختم ہو چکا ہے۔ لیکن اب جب یہ وظیفہ آپ کر لیں گے خلوص کے ساتھ، یقین کے ساتھ، تو آپ محتاجی سے نکل کر خوددار بن جائیں گے۔ اگر آپ نے اس وظیفے کو مکمل یقین اور توجہ کے ساتھ کر لیا تو انشاءاللہ رزق کے دروازے ایسے کھلیں گے کہ کبھی بند نہیں ہوں گے۔ آپ کی نسلوں تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ محترم عزیزو، اس وظیفے کو ہزاروں لوگوں نے کیا اور جنہوں نے بھی یہ عمل کیا آج وہ کروڑوں میں کھیل رہے ہیں۔ ان کے پاس اپنے گھر ہیں، گاڑیاں ہیں اور اتنی دولت ہے کہ دوسروں کی مدد کر رہے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے یہی لوگ ایک وقت کے کھانے کو ترس رہے تھے، لیکن آج ان کی زندگی ایسے بدل چکی ہے کہ وہ خود حیران ہوتے ہیں۔ محترم عزیزو، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کے ہر حرف میں برکت ہے، شفا ہے، رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی عظمت کو خود یوں بیان فرمایا ہے کہ ہم قرآن میں وہ چیز نازل کر رہے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ اللہ کے خوف سے جھک جاتا اور پھٹ جاتا۔ تو سوچیں کہ جس کلام میں اتنی طاقت ہے وہ اگر ہم اپنی زندگی میں روزانہ شامل کر لیں تو کیا ہماری پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی؟ کیا ہمارے دل کے زخم نہیں بھریں گے؟ کیا ہمارے رزق کے بند دروازے نہیں کھلیں گے؟ محترم عزیزو، ذوالحج کے ابتدائی دنوں کی جو فضیلت قرآن میں حدیث میں بیان ہوئی ہے وہ حیران کن ہے۔ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کے خاص انعامات نازل ہوتے ہیں اور ان دنوں میں نیک اعمال کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جس میں نیک عمل اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب ہو۔ یہ وہ دن ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عظمت دی ہے اور جن میں دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں۔ ان دنوں میں اگر کوئی شخص صرف چند کلمات پڑھ لے، صرف کچھ لمحے نکال کر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ دروازے کھول دیتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ وظیفہ چھوٹا ضرور ہے لیکن اس کا اثر بہت بڑا ہے۔ یہ وہ خزانہ ہے جو کسی کو عطا ہو جائے تو دنیا و آخرت دونوں سنور جاتے ہیں، لیکن اس عمل کو کرنے کا صحیح طریقہ بہت ضروری ہے جو کہ انشاءاللہ ہم آپ کو آج کے اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ابھی آپ صرف اتنا جان لیں کہ آپ کی زندگی کا یہ ایک فیصلہ آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ آج اگر آپ نے دل سے ارادہ کر لیا تو کل اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ دے گا جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ محترم عزیزو، یہ وظیفہ لوگوں کی زندگی بدل چکا ہے اور اب آپ بھی اپنی زندگی بدل سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو یقین کے ساتھ کر کے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہو، آپ کی جھولی بھر جائے اور دل سکون پائے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج کا یہ عمل وہ طاقتور عمل ہے جسے ذوالحج کے ان بابرکت دنوں میں کرنا ہے۔ آج کا یہ وظیفہ طاقتور روحانی عمل صرف رزق کی بندش کو ختم کرنے کے لیے نہیں بلکہ ان تمام بہنوں اور بھائیوں کے لیے بھی ہے جو زندگی کے مختلف امتحانات سے گزر رہے ہیں۔ وہ بہنیں جو برسوں سے رشتے کی منتظر ہیں، جن کے ماں باپ کے پاس جہیز کا سامان نہیں، وہ دن رات دعائیں کرتی ہیں کہ کوئی نیک رشتہ آ جائے لیکن بار بار انکار کا سامنا ہوتا ہے، تو سن لیجئے آپ کی دعاؤں کا دروازہ کھلنے والا ہے۔ اور وہ میری بہن بھائی جن کی پسند کی شادیاں نہیں ہو رہی، جن کے خواب ادھورے رہ گئے ہیں، بار بار رکاوٹیں آتی ہیں، گھر والے ساتھ نہیں دے رہے یا حالات موافق نہیں بن رہے، یہ عمل ان کے لیے بھی ایک تحفہ ہے۔ جو دل سے کریں گے انشاءاللہ راستے کھلیں گے، دل جڑیں گے، رشتے بنیں گے اور دعائیں قبول ہوں گی۔ جن گھروں میں
اولاد نافرمان ہو چکی ہے، بچے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، وہ دین سے دور ہو چکے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں اور والدین راتوں کو روتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ عمل اللہ کی رحمت کا پیغام ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو دلوں کو نرم کرتا ہے، زبانوں کو پاکیزگی دیتا ہے، گھروں میں امن اور سکون کو واپس لے آتا ہے۔ محترم عزیزو، قرآن پاک اللہ رب العزت کا وہ مقدس کلام ہے جس میں کوئی کمی نہیں، جس کے ایک ایک لفظ میں برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کتاب میں ہر مثال بیان کر دی ہے تاکہ لوگ سمجھیں اور سبق حاصل کریں۔ تو جو کتاب مکمل ہے، جو ہدایت ہے، جو نور ہے، اگر ہم اسی کو چھوڑ دیں گے تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ پھر ہم کس سے مدد مانگیں گے؟ ہم نے اس قرآن کو طاقوں میں بند کر دیا ہے، ہم صرف اس کو جو چوم کر واپس رکھ دیتے ہیں، ہم اس کو روز نہیں پڑھتے، ہم اس کے احکامات کو زندگی کا حصہ نہیں بناتے، اور پھر ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں سنی جاتی، ہماری اولاد کیوں نافرمان ہے، ہمارے گھروں میں برکت کیوں نہیں رہتی۔ اب وقت ہے واپس پلٹنے کا، ان دنوں میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کا، اور یہ مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں۔ ذو الحج کے یہ ابتدائی دن اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں، یہ دن عبادات کے لیے خاص کر دیے گئے ہیں۔ ان دنوں میں کی گئی دعا رد نہیں ہوتی، ان دنوں میں کیا گیا نیک عمل معمولی نہیں رہتا بلکہ وہ رب کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ محترم عزیزو، یہی وہ دن ہے جن میں اللہ کا وعدہ ہے اگر بندہ ایک نیکی کرے گا تو اسے 10 گنا اجر ملے گا۔ جو ان دنوں میں روزہ رکھتا ہے وہ صدیوں کے گناہوں سے پاک کر دیا جاتا ہے، اور جو ان دنوں میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے وہ اس کا بندہ بن جاتا ہے اور اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ تو ایسے عظیم دنوں میں اگر آپ نے قرآن کے ذریعے ایک چھوٹا سا روحانی عمل کر لیا تو پھر نہ صرف رزق کا دروازہ کھلے گا بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر الجھن آسان کرے گا، آپ کی پریشانیاں دور کرے گا، آپ کے رشتے بنائے گا، آپ کی اولاد کو فرما بردار بنائے گا اور سب کچھ عطا کرے گا جس کی آپ کو برسوں سے تمنا ہے۔ محترم عزیز ہو، آج کا یہ عمل صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک طاقتور روحانی خزانہ ہے۔ جو بھی دل سے اس کو اختیار کر لیتا ہے وہ فقیری سے نکل کر امیری کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ جو مقروض ہوتا ہے وہ اللہ کی مدد سے دینے والا بن جاتا ہے۔ جو کسی کچے مکان میں رہتا ہے وہ دیکھتے ہی دیکھتے بنگلوں کا مالک بن جاتا ہے۔ یہ لاکھوں لوگوں کا آزمایا ہوا ہے، جس نے بھی یقین کے ساتھ اس کو کیا وہ کل تک محتاجی کی زندگی گزار رہا تھا۔ جن کے پاس بچوں کے سکول کی فیس تک دینے کو پیسے نہیں تھے وہی آج غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں، راشن بانٹ رہے ہیں، اور ان کی زبان پر صرف ایک ہی بات ہے کہ اللہ نے یہ سب ایک چھوٹی سی صورت کے طاقتور عمل کی برکت سے دیا ہے۔ یہ چھوٹی سی صورت صرف الفاظ نہیں بلکہ وہ روشنی ہے جو اندھیروں کو ختم کر دیتی ہے، یہ وہ کنجی ہے جو بد نصیبوں کے تالے کھول دیتی ہے، یہ وہ راز ہے جو قسمت کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم نے اس خزانے کو نظر انداز کر دیا ہے۔ ہم بڑی بڑی دعائیں تو کرتے ہیں مگر عمل چھوڑ دیتے ہیں، ہم دن رات فکروں میں رہتے ہیں مگر قرآن کو دل سے نہیں پڑھتے۔ محترم عزیزو، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اور ہم قرآن کے ذریعے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اب خود سوچ لیجئے، جس کلام کو اللہ نے شفا اور رحمت کہا ہے اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو ہماری زندگی میں شفائیں کہاں سے آئیں گی، برکتیں کیسے اتریں گی اور رحمت کے دروازے کیسے کھلیں گے؟ حدیث نبوی کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ اللہ سے کسی چیز کی قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ وہ پوری فرما دیتا ہے، اور ایسے لوگ وہی ہوتے ہیں جو اللہ سے تعلق جوڑ لیتے ہیں، قرآن سے جڑے جاتے ہیں، راتوں کو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور اگر بندہ ایک بالشت اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہے۔ تو جو بندہ روز قرآن کو پکڑتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس کے لیے اللہ کی مدد کیسے نہ آئے۔ محترم عزیزو، یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے اور اس کے ابتدائی خاص دن خاص طور پر اس کے پسندیدہ دن ہیں۔ ان دنوں میں کی جانے والی عبادات کو اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ یہ وہ دن ہیں جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت زندہ ہوتی ہے، جن میں قربانی کا جذبہ جاگتا ہے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے دروازے کھلتے ہیں۔ ایسے بابرکت دنوں میں اگر کوئی ایک چھوٹی سی صورت کو
اپنا معمول بنا لیتا ہے، صرف چند دنوں تک دل سے اسے پڑھ لیتا ہے تو پھر اس کی قسمت میں تبدیلیاں آتی ہیں، رزق کے دروازے کھلتے ہیں، شادی کے مسائل حل ہوتے ہیں، اولاد کی نافرمانی ختم ہوتی ہے، رشتے بنتے ہیں اور دل کو سکون ملتا ہے۔ یہ چھوٹی سی صورت بظاہر عام لگتی ہے مگر اس کے اثرات غیر معمولی ہیں۔ اس کی برکت سے گھروں میں نور آتا ہے، دلوں میں اطمینان آتا ہے، رزق میں کشادگی آتی ہے اور انسان ایک نئی زندگی کی طرف قدم رکھتا ہے۔ محترم عزیزو، یاد رکھیں اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ سب کو دیتا ہے اور آپ کو بھی دے گا، بس آپ اس دروازے کو کھٹکھٹائیں جو اس نے خود آپ کے لیے کھولا ہے۔ اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کریں، اخلاص کے ساتھ کریں اور پھر دیکھیں کہ کیسے اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو سننے لگتا ہے۔ میرے محترم عزیزو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی عزت کریں، آپ کی باتوں کو اہمیت دیں، آپ کی نسلوں تک لوگ فخر سے نام لیں، تو آج کا دن ہے، اس موقع کو ضائع مت کریں۔ آج کا عمل وہ راز ہے جو زمین سے اٹھا کر انسان کو آسمان پر پہنچا دیتا ہے۔ لوگ آپ کو سلام کریں گے، عزت دیں، یاد کریں گے، آپ کے بچوں کو آپ کی وجہ سے پہچانا جائے گا، لوگ آپ کی مثالیں دیں گے۔ محترم عزیزو، یہ وہ عمل ہے جو ایک چھوٹی سی سورت پر مشتمل ہے۔ اس کا پڑھنا صرف 4 سے 5 منٹ لیتا ہے مگر اس کا اثر نسلوں تک رہتا ہے۔ یہ وہ سورت ہے جس کو پڑھنے والا صرف فقیر نہیں رہتا بلکہ اس کے ہاتھوں میں اللہ رزق کے خزانے دے دیتا ہے۔ وہ گھر جس میں کبھی چراغ بھی بجھا رہتا تھا، وہاں روشنیوں کے کم کمے جلنے لگتے ہیں۔ وہ ماں جو نیم رات بچوں کی فیس کے لیے دعائیں کرتی تھی، وہ اللہ کے کرم سے دوسروں کی فیس بھرنے لگتی ہے۔ آج آپ غریبی اور محتاجی کی زنجیروں کو توڑنا چاہتے ہیں۔ آج آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ذاتی گھر ہو، آپ کے بیٹے بیٹیاں بہترین سکولوں میں تعلیم حاصل کریں، آپ کے بچوں کے رشتے آسانی سے ہو جائیں، آپ کے پاس گاڑیاں ہوں، بینک بیلنس ہو، دنیاوی سکون ہو، تو آپ یہ عمل ضرور کریں۔ یہ چھوٹی سی صورت آپ سے تھوڑا سا وقت مانگتی ہے، صرف 4 سے 5 منٹ، مگر بدلے میں آپ کو زندگی بھر کی خوشیاں دے دیتی ہے۔ ایسا عمل جو دل سے کیا جائے تو اس کا اثر فوری ظاہر ہوتا ہے۔ محترم عزیزو، اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، اور جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں ہم ضرور ان کو اپنی راہیں دکھاتے ہیں، اور بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جو اللہ کے راستے پر چل پڑتا ہے اس کے لیے آسانیاں خود اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا تو اس کے والدین کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ اگرچہ سورج تمہارے گھروں میں ہو تو سوچو جس کا عمل والدین کے لیے اتنی برکت لے کر آئے وہ خود کتنی نعمتوں میں ہوگا۔ محترم عزیزو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا شمار علم و تقوی میں صحابہ کرام کے بزرگوں میں ہوتا ہے اور ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، مگر ایک ایسا وقت آیا کہ اللہ نے انہیں اس قدر کشادگی عطا فرمائی کہ وہ دوسروں کے مالی مددگار بن گئے۔ جب ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ مقام کیسے ملا تو انہوں نے فرمایا کہ قرآن کی وہ سورت جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز پڑھا کرتے تھے، میں نے اس کو معمول بنا لیا اور میرے رزق میں ایسی برکت آئی کہ کبھی فاقہ نہیں ہوا۔ یہ روایت کتب سیرت میں حضرت ابن جوزی اور امام ذہبی نے ذکر کی ہے، اور اس صورت کی برکت کی گواہی خود صحابہ کی زندگیوں سے ملتی ہے۔ محترم عزیزو، یہ صورت آپ کے لیے بھی وہی تبدیلی لا سکتی ہے جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آئی۔ بس آپ اس پر یقین کریں، تھوڑا وقت نکالیں اور نیت کر لیں کہ آج سے آپ اس کو روزانہ پڑھیں گے، پھر اللہ کے مدد دیکھیں گے۔ جو لوگ روز صبح اس عمل کو کرتے ہیں وہ گواہی دیتے ہیں کہ ان کے گھروں سے بے سکونی ختم ہو گئی، ان کے بچوں کے رشتے بن گئے، ان کے مکان بن گئے، ان کی سچائی اور محنت رنگ لانے لگتی ہے۔ محترم عزیزو، آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، آپ کی تقدیر سنور سکتی ہے، آپ کے مقدر کے ستارے چمک سکتے ہیں اگر آپ اس طاقتور عمل کو معمول بنا لیں۔ یہ کوئی لمبا مشکل عمل نہیں بلکہ صرف 5 سے 4 منٹ کا عمل ہے، لیکن اس کا اثر ایسا کہ پوری زندگی بدل جائے۔ میرے محترم عزیزو، یہ چھوٹی سی صورت صرف رزق اور دولت کی تنگی کو ختم کرنے کے لیے ہی نہیں بلکہ انسان کی زندگی کے ہر اس پہلو کو سنوارنے والی ہے جہاں اسے بے برکتی محسوس ہوتی ہے، جہاں اسے اندر ہی اندر
کوئی بندش محسوس ہوتی ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ ہم دن رات محنت کرتے ہیں مگر برکت نہیں ہوتی؟ کیوں ہمارے گھروں میں سکون نہیں؟ کیوں ہمارے رشتے ٹوٹنے لگتے ہیں؟ کیوں ہماری اولاد نافرمان ہو جاتی ہے؟ کیوں ہمارے حق چھین لیتے ہیں دشمن؟ کیوں ہم کبھی قرض میں اور کبھی بیماری میں گھرے رہتے ہیں؟ میرے عزیز، ان سب باتوں کا تعلق صرف ظاہری اسباب سے نہیں بلکہ باطنی رکاوٹیں بھی ہمیں آگے بڑھنے سے روک دیتی ہیں۔ بعض اوقات نظر بد انسان کی کمائی کو جلا دیتی ہے، جادو انسان کی سوچ کو باندھ دیتا ہے، جنات کی شرارتیں ہمارے رزق اور سکون کے دروازے بند کر دیتی ہے، اور ہم یہ سب سمجھ ہی نہیں پاتے، مگر اللہ پاک نے قرآن میں ان سب مسائل کا علاج رکھ دیا ہے۔ ایک ایسی مختصر سی صورت جس کو پڑھنا صرف 2 منٹ لیتا ہے مگر اس کے اثرات پوری زندگی کو بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ یہ صورت وہ صورت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود روزانہ پڑھ کر اپنے جسم پر دم کیا کرتے تھے۔ یہ وہ صورت ہے جسے صحابہ کرام اپنی حفاظت کا ہتھیار سمجھتے تھے۔ یہ وہ صورت ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان جیسی صورتیں کسی اور کتاب میں نازل نہیں ہوئیں۔ میرے عزیزو، اس چھوٹی سی صورت کا نام سورۃ الفلق ہے۔ یہ صورت ہمیں اللہ کی پناہ میں لے آتی ہے۔ یہ ہر اس شر سے بچاتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ یہ ہر اس دشمن کے وار کو ناکام بنا دیتی ہے جو سامنے نہیں آتا۔ یہ صورت انسان کے دل سے خوف ختم کر دیتی ہے۔ یہ دل کو مضبوط اور روح کو طاقتور بنا دیتی ہے۔ اس صورت کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ جب اسے رزق کے نیت سے پڑھا جائے تو اللہ کی طرف سے ایسی برکتیں آتی ہیں کہ فقیری ختم ہو جاتی ہے، انسان کی جھونپڑی محل میں بدل جاتی ہے، جسے لوگ سلام تک نہ کرتے ہوں وہ عزت دار بن جاتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ جس کا رزق بند ہو، جس کے کاروبار میں رکاوٹ ہو، جس کو نوکری نہ مل رہی ہو، جس کے پیسے پھنس چکے ہوں، یہ صورت ان سب کے لیے ایک شفا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اللہ سے اس کے کلام کے ذریعے مانگتا ہے اللہ اس کی حفاظت خود فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ میرے محترم عزیزو، یہ صرف دولت یا دشمنی کا علاج نہیں بلکہ یہ صورت انسان کی روحانی طاقت کو بھی جگاتی ہے۔ یہ صورت انسان کو رات کے اندھیروں سے، دل کی بے چینی سے اور شیطانی وسوسوں سے نجات دیتی ہے۔ یہ انسان کو مایوسی سے نکال کر یقین، توکل اور اطمینان عطا کرتی ہے۔ جس گھر میں یہ صورت روزانہ پڑھی جاتی ہے اس گھر پر شیطان کا داخلہ بند ہو جاتا ہے، اس گھر میں رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور اللہ کی برکتیں برسنے لگتی ہیں۔ اس صورت کی طاقت کو وہی جان سکتا ہے جس نے دل سے پڑھا ہو، یقین سے پڑھا ہو اور اللہ پر مکمل بھروسہ کر کے اس کے سامنے جھکا ہو۔ محترم عزیزو، یہ صورت ہمیں وہ سب کچھ دے سکتی ہے جو دنیا میں ہمیں چاہیے: عزت، رزق، محبت، اولاد، اطمینان، گھر کی خوشیاں، معاشرتی عزت اور اخروی کامیابی۔ شرط صرف ایک ہی ہے، ہم اس کو دل سے پڑھیں اور اس کے معنی کو سمجھیں۔ میرے محترم عزیزو، اب ہم جانتے ہیں کہ سورت کا طریقہ کس طرح آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد 1 ذو الحج سے لے کر 10 ذو الحج تک ان 10 مبارک دنوں کے اندر جب بھی آپ کو وقت ملے تو آپ وہیں مصلی پر بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے اپنے دل کو اللہ رب العزت کی طرف متوجہ کر لیں۔ دنیا جہاں کے خیالات کو دور پھینک دیں، اپنی آنکھوں کو بند کر لیں اور سب سے پہلے آپ ایک بار درود پاک پڑھ لیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یعنی درود ابراہیمی 1 مرتبہ۔ حصول برکت اور ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کا ایک نام جو آپ کی ساری پریشانی کو ختم کر دے گا، آپ کے رزق اور دولت کی بندشوں کو دور کر دے گا، وہ نام پڑھنا۔ وہ نام ہے یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو۔ یہ نام آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کو 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور مکمل یقین کے ساتھ اللہ سے رزق طلب کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورۃ الکوثر 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ سورۃ الفلق کو 11 بار پڑھیں اور اپنے دل میں جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ
اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں اسے دل میں رکھیں۔ ہر بار سورت کو بسم اللہ کے ساتھ شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہ صورت آپ نے 11 بار پوری توجہ اور یقین سے پڑھنی ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ نے استغفار کی ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنی ہے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اگر تسبیح نہ ہو تو ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور پورا دل لگا کر پڑھیں۔ جب انسان اللہ سے سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے پھر وہی درود جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، درود ابراہیمی، اسے ایک بار پھر پڑھنا ہے اور پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا شروع کر دیں۔ آج آپ کی جو بھی حاجتیں ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، انہیں اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ عرض کریں۔ اگر رونا آ جائے تو رو لیں، ورنہ رونے والی کیفیت بنا لیں۔ یقین رکھیں اللہ پاک سن رہے ہیں اور وہی ہمیں عطا فرمانے والا ہے۔ یا اللہ تو ہی ہمارا رازق ہے، یا اللہ تو ہی غیب کے خزانوں کا مالک ہے، یا اللہ تو ہم پر رزق کے دروازے کھول دیں، ہمارے قرضوں کو ختم فرما دیں، ہمیں عزت والی اور حلال کمائی عطا فرما، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے منور فرما اور ہمیں نظر بد، جادو، جنات اور ہر برائی سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ ہم تیرے محتاج ہیں، ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل فرما دیں، آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم عزیزو، آپ سے گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کے بابرکت ناموں میں سے ایک نام حصول برکت اور ثواب کے لیے کمنٹس میں تحریر فرما دیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔